اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ بھائی اللہ ملک اللہ الموت نے وہ اللہ، صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں I'm sure سب جانتے ہوں گے، لیکن ہر کوئی ان کا نام سن کے کپ کپا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ زندگی کو موت سے تبدیل کرنے کی ڈیوٹی آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہی ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کو ڈیوٹی ملی ہے روح قبض کرنے کی۔ تو یہ تو سب سے پرائمری ڈیوٹی ہے جو ہمیں پتا ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ کچھ ایسی بھی انفارمیشنز ہوں گی جو شاید ہمیں نہیں پتا، اور میں بھی شاید اس بھائی نے اس ویڈیو کے اندر کیپچر کی گئی ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ میں بھی بہت ہی زیادہ ایگر ہوں اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا کیپچر کیا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یس، وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السلام الرحمن علیکم۔ الرحیم۔ وعلیکم دوستو، السلام۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب بھی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں ایک بار کپ کپی سی آ جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ تمام ذی روح چیزوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کے ذمے لگائی ہے۔ ملک دوستو، الموت۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی کو کیوں دی گئی؟ تو ویلڈ یہ ایک کوشچن۔ دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام سے جڑے چند دلچسپ حقائق آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت اور قدرت عطا فرما رکھی ہے اللہ کہ آپ اللہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں روحیں قبض فرما لیتے ہیں؟ کیا حضرت بالکل۔ اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا یا ہاں، نہیں؟ یہ واقعہ اس میں نے کی سنا تھا۔ حقیقت کیا یس۔ ہے؟ کیا اسرائیل علیہ السلام کو کبھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ ان تمام یس، سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ہم آئی ریمبر ایسا ہوا ہے ایک واقعہ، جب وہ شپ میں، وہ کشتی میں آئی گیس وہ واقعہ ہوا ہے، جہاں پہ وہ کشتی میں اپنی امی کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے، اور اس کو ڈباتے وقت جب اس کی امی کی روح قبض کرنے کا حکم آتا ہے حضرت اسرائیل کو، تو آئی گیس شاید وہاں پہ وہ واقعہ ہوگا۔ بتانے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میزان کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی۔ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم ہاں، الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار موجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، عذاب خدا کی طاقت و تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ 3 بار اس ہوگا بات یہ کو شاید سن کر ریپیٹ، حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک واپس لینے سے جاتے ہیں۔ باز آئے اور زمین سے مٹی نہ لی۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں اور کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ یس، پس یہ میں نے پڑھا ہے، یہ میں نے پڑھا ہے، پتہ ہے میں اس کتاب کو نا پھر کافی ٹائم تک سرچ کر رہا تھا کہ یہ کتاب میں نے کس کتاب سے پڑھی تھی، بٹ وہ ملی نہیں مجھے۔ اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔
تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں بالکل مبتلا کروں گا اور کسی کو تپدک میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب اسرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا ریپیٹ نہیں ہو رہا کہ ہے پھر کوئی سے؟ تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائیں جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ دوستو، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا، اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا، ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح کے لیے آپ کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔
آمین۔ آمین یا اللہ۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں رحم آنے کی، تو اس حوالے سے یہ حکایت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات سے ملاحظہ نقل کی گئی ہے کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر ایک غرق ہو بچہ گئے۔ اور جو اس کی مسافر امی، بچے ان اور میں ایک یہ نا ماں اور آگے اس جا کا کے ایک نوزائیدہ بادشاہ بنتا ہے بچہ شاید۔ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا، اس ماں کی کی روح امی کی قبض جان کر لو۔ قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیر خوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہے۔ بادشاہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پہ ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی اور وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیں۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے بارے میں۔ تو یاد رہے کہ حدیث پاک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کے اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں۔ انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ اس ساری کاروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب،
پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت۔ انہوں نے کہا پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ دوستو، اس حکایت کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ابن بطال رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اسی لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ پیارے دوستو، یہ تھیں کچھ حکایات اور روایات حضرت یہ اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ آخر میں آپ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا مجھے جتنا میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی ان کو تھپڑ مارتے ہیں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اللہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں آپ کی جان قبض کرنے کے لیے۔ جبکہ جب پہلی بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل حضرت اسرائیل جاتے ہیں، اس ٹائم پہ وہ بولتے ہیں کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کی جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شاید جو میں نے سنا ہے، I'm not sure کہ یہ کتنے حد تک صحیح ہے، بٹ یس، جا کے آپ ایک بار چیک کر لو۔ تو وہ سیکنڈ ٹائم جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں اللہ کے حکم سے آپ کی جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دیٹس واٹ آئی ہیو ہرڈ، بٹ اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تو یہ چیک کرنا پڑے گا، اور انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے تو آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے بارے میں۔ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ پس حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک عرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے السلام علیکم، اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا آدمی کو جواب دو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے تو اس نے تیسری بار صدا دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ ہے شان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہ ہو سکتے۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرما دیں تو اندر جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ دوستو، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس عرفہ والا مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں ملک الموت دست بستہ اذن مانگ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض روح کا اذن عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ صحائح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ عز و جل، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محدود، کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ عز و جل کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے کہ اذن ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا۔ دوستو، آئیے سب مل کر ایک بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو۔ So this was the video, and yes, before saying anything about this video, I just want to add, انہوں نے ایک واقعہ جو لاسٹ کا تھا ایک سکپ کر دیا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ اے موت کے فرشتے، آپ پہلے واپس جائیں اور آپ اللہ سے پوچھیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے۔ جس پہ آپ اسرائیل علیہ السلام واپس آتے ہیں خبر لے کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بعد میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ چیز ہے جو آئی نوٹس کہ اس میں نہیں ایڈ کی گئی ہے، اینڈ اٹ واز دیئر، یہ اس واقعہ کا حصہ ہے۔ تو یس، اوور آل دا ویڈیو از اسپیچ لیس۔ آئی واز سو ٹچڈ، سو ایموشنل، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آیا، بہت ہی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بولا کہ آپ ہمیں اپنی وہ شکل دکھا دیجئے جس شکل میں آپ خراب روح کی جان قبض کرتے ہیں، اور وہ شکل بھی دکھا دیجئے جس میں آپ ایک نیک پاک روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا ویڈیو تھا، اینڈ یس، کافی ساری انفارمیشنز تھی، اور وہ جو نمرود کا حصہ تھا دیٹ واز آلسو گڈ۔ وہ آلدو میرے کو پتا تھا، بٹ میرے کو یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچہ آگے جا کے پھر نمرود بنتا ہے۔ تو اٹ واز آلسو آئی مین بہت ہی اچھا واقعہ ہے یہ بھی، اور یس، سو دیٹس اٹ، اینڈ آئی بلیو کہ اس کو میں پھر سے دیکھوں گا ایک بار۔ اٹ واز ویری گڈ، اتنے پیارے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ کافی ساری انفارمیشن دی گئی ہے آپ اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو yes, so that's it for today, and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself, and please keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.